جناب زبیر صاحب، حضرت سیدہ تقریباً 6 سال سیدنا عثمان غنی کے حوالہ عقد میں رہیں آپ کی بیوی کے طور پر، تو یہ شادی کیسے ہوئی، اس کی حکمتیں کیا تھیں، پس منظر کیا تھا، اور کیسی اچھی اور مبارک شادی ثابت ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ نے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کا جو گھرانہ تھا اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور وہ اس پہ یہاں بھی رکے نہیں سوشل بائیکاٹ پہ، کیونکہ انہوں نے وہ جو دستاویز بنائی وہ معاشی مقاطع کی اور سماجی مقاطع کی، اس میں یہ لکھا کہ نہ ان سے شادیاں بھی نہیں کرنی، لین دین کاروبار وہ تو سب ختم کر دیا، شادیاں بھی نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی حضرت عاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بہت زور دیا کہ قریش کی جس دوشیزہ سے کہیں گے آپ کی ہم ان سے شادی کر لیں، انہوں نے کہا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، قطعاً میں نہیں۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح سے وہ پھر عتبہ کے پاس گئے، عتبہ نے کہا کہ جی آپ مجھے ایک فلاں شخص ہے سعید بن عاص شاید ان کا نام تھا، کہ اگر ان کی بیٹی سے میری شادی کروا دیں تو ٹھیک ہے۔ پھر وہ عتیبہ کے پاس بھی گئے تو عتیبہ نے جو ہے وہ ان کی بات مانی، اور وہ ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، ابھی نسبت ہی طے ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے تعلق ختم ہے، کیونکہ ان کے جو باپ تھا ابو لہب اور ام جمیل، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم سے تعلق رکھنا ہے تو ان سے تعلق توڑ دو، تو انہوں نے تعلق بھی توڑا اور بے ادبی بھی کی، اور عتیبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بددعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی اپنا جو ہے نا وہ کتا اور کوئی درندہ مسلط کر دے۔ اور وہ جب شام کے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا اور زرقہ کے مقام پہ پہنچا تو وہ حالانکہ ڈر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا سے، اسے پتہ تھا کہ ان کی بات ہو کے رہتی ہے، تو وہ رات کو شیر آیا اور وہ تمام لوگوں کو چھوڑ کے صرف اسی کے پاس آیا، حالانکہ درمیان میں ایک حصار قائم کر کے سویا ہوا تھا، اور اس کے گلے پہ اس نے دانت مارے اور اسے ایک ہی جھٹکے میں جہنم وصل کر دیا۔ پتہ تو ان کو بھی تھا نا جی، یہ صادق و امین کی بات ہے، بے شک ہوگا تو ایسا ہی، بے شک ایسا ہی۔ اور پھر جو سیدہ رقیہ تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جب وہ رحلت کر گئے تو وہ بڑے پریشان تھے، مغموم رہتے تھے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے مغموم نظر آتے ہیں، انہوں نے کہا جی جو مصیبت مجھ پہ ٹوٹی ہے کیا کسی اور پہ ٹوٹ سکتی ہے؟ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو گیا تھا، وہ رشتہ بھی قائم نہ رہا، تو میں بڑا مغموم ہوں اور میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عیاش جو حضرت رقیہ کی خادمہ تھی ان سے اپنا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی سے بیاہ دوں، لیکن چونکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کی تزویج کے سلسلے میں وہ خود سے فیصلہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھیں ہمارے تو عزائم ٹوٹتے ہیں نا، بے فس کے عزائم ہم پہچانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ پورا کرتا ہے، تو جبریل امین وہی لے کے آگے جی وہ تو قبلہ تبدیل کرنے کا ارادہ ہو تو وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، بالکل ایسے ہی، بالکل یہ وہ اسی طرح کا واقعہ ہے، تو جبریل امین وہی لے کے آگے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ام کلثوم کو سیدنا عثمان کے ساتھ بیاہ دیں، اور اسی حق مہر وہ جو شاید 500 درہم تھا جو حضرت رقیہ کے لیے طے ہوا تھا جی، اسی جو ہے اس پہ مہر۔ اچھا حضور، یہ کتنی نزاکت پیش نظر رکھی گئی کہ کفو ہیں تو سیدہ رقیہ کا جو حق مہر طے ہوا ہے اسی حق مہر پر جی ان میں فرق نہیں، بہن حضرت ام کلثوم کا، جی بالکل اس میں کوئی ڈسکریمنیشن یا کوئی فرق نہیں کیا، اور پھر آپ ان کے حوالہ عقد میں آ گئیں، اور یہ ایک روایت کے مطابق تو 2 ہجری کو شادی ہوئی، 3 ہجری کا بھی آتا ہے، تو 9 ہجری تک پھر آپ ان کے حوالہ عقد میں رہیں، شعبان 9 ہجری میں وصال ہوا۔ جی جب وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی پھر بڑے مغموم، بڑے رنجیدہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی کو عنایت، کیا شرف ہے جی حضرت کتنا بڑا شرف ہے۔ دیکھیں کہاں عتیبہ تھا اور کہاں یہ شرف کہ حضرت عثمان غنی جن کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں، ذوالحجرتین بھی کہتے ہیں، انہوں نے 2 ہجرتیں کی، اور صلح حدیبیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اس پہ اپنا ہاتھ رکھ کے آپ نے بیعت ان کی طرف سے فرمائی۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ جہاں جو لوگ وہاں موجود تھے نا،
ان سے بہتر یہ بیعت تھی کہ انہوں نے تو اپنے ہاتھوں سے بیعت کی، یہ رسول اللہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی، اور ان کا مقام غزوہ تبوک میں جب انہوں نے، اور پھر ان سب کے بارے میں فرمایا ید اللہ ہے جی اللہ فوق ایدیہم، بے شک بے شک، اور پھر آپ نے غزوہ تبوک میں جو آپ نے سخاوت کی، آپ نے 300 اونٹ لدے پھندے سامان سے سبحان اللہ، اور 1000 دینار دیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ اس کے بعد جو بھی عثمان چاہے کرے تو وہ بخشا ہوا ہے۔ اور اے اللہ سچ یہ ہے جی کہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار جی بے شک نہیں دے سکتے، بے شک نہیں دے سکتے۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک مروی حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی کی وجہ سے کتنے لوگ، شاید وہ 70,000 کا لفظ ہے، کہ ان کی شفاعت ہو جائے گی، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جن پہ جہنم واجب ہوگی اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کی وجہ سے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان کی کوئی ظاہری، باطنی، خفیہ اگر کوئی خطائیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری معاف فرما، سبحان اللہ، تو ایسا شوہر مل جانا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا دنیا کو کہ آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کا ناطقہ بند کر دیں گے، اور ہم نے اتنی بڑی ہستی حضرت عثمان غنی کے عقد میں ان کو دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔